بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامیت کا پرچے میں پہلا تو آپ کو بتایا ہے کہ کثیر انتخاب آئے گا۔ دوسرا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے کسی 4 سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے، ٹھیک ہے۔ اب جو مختصر سوالات ہیں اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی تعریف، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ کی تعریف تحریر کیجیے، یہ سورہ بقرہ کا مختصر تعارف بیان کریں، صحیح۔ ٹوٹل صرف 4 سوال آپ کو لکھنے ہوں گے، مختصر سوالات، اور 4 سوال آپ کو وہی لکھنے ہیں جو آپ کو پکے پکے یاد ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو بھی سمجھ میں آ رہا ہے وہ لکھ لو، نہیں، جو سب سے اچھی طریقے سے یاد ہو وہی لکھ کر آئیے گا، صحیح۔ پہلا سوال سورہ بقرہ کا مختصر تعارف بیان کیجیے۔ اس کے بعد ہے سیکنڈ، حج کی اقسام تحریر کیجیے۔ اب حج کی کتنی اقسام ہیں؟ حج کی 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سی اقسام ہیں؟ اگر آپ کو پتہ ہے تو مجھے آپ کمنٹس میں بتائیے گا، میں ان کی اقسام بھی بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ ڈیٹیل کے ساتھ پورا آنسر آپ کو شیئر کروں گی۔ سورہ بقرہ کا تو تعارف لکھا ہوا ہے کتاب میں، حج کی 3 اقسام ہیں، صحیح۔ اب تیسرا جو سوال ہے وہ ہے شرک کی اقسام بیان کریں، ٹھیک ہے۔ اب شرک کی بھی 3 اقسام ہیں، صحیح۔ شرک کی کتنی اقسام ہیں؟ شرک کی 3 اقسام ہیں۔ اگر اس کا بھی جواب آپ کو نہیں پتا تو وہ بھی کمنٹ میں مجھے بتا دیجیے گا، میں بھی آپ کو اس کا آنسر بھی بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ 3 سوال ہو گئے، اب آتے ہیں 4 سوال پر۔ ہمارا چوتھا سوال ہے، اب ہم لکھیں گے شرک کی اقسام کے بعد چوتھا سوال، ایک منٹ، زکوٰۃ۔ چوتھا سوال زکوٰۃ کا ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف بیان کیجیے۔ اب زکوٰۃ کتنے مصارف ہیں؟ 8 مصارف کسے کہتے ہیں کہ ہم کتنے لوگوں کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ تو ٹوٹل 8 انسان ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اکثر بچے یا اکثر انسان یہی سمجھتے ہیں کہ ہم غریبوں کو ہی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ غریبوں کو تو دے سکتے ہیں، لیکن غریبوں کے علاوہ 7 افراد ایسے ہیں جن کو ہم زکوٰۃ پے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ ہے جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور جس کو قرض ادا کرنے کے لیے اتنی رقم نہیں کہ وہ جو قرض دار ہے اس کو اپنی یعنی کہ قرضہ ادا کر سکے، تو آپ ہے نا ایک زکوٰۃ اس کو بھی دے سکتے ہیں جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی دے سکتے ہیں جو مسافر ہے، جس کو اپنے منزل تک جانے کے لیے پیسے نہیں، ہم زکوٰۃ کی نیت کر کے اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ غریبوں کو، مساکین کو بھی دے سکتے ہیں، مسافر کو بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اور بھی پتہ کرنا ہے کہ 8 افراد کون سے ہیں تو وہ بھی مجھے کمنٹ میں بتا دیجیے گا۔ باتیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کیا ہیں؟ حروف مقطعات وہ جو قرآن پاک کے الفاظ، الف لام میم ح میم عین سین قاف، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مقطعات کے بعد آتے ہیں 6 سوال ہے ہمارا نفاق سے کیا مراد ہے، صحیح۔ نفاق سے کیا مراد ہے؟ اس کے بعد ہم آتے ہیں 7 پر۔ اگر اس کا بھی جواب نہیں پتا تو بھی میں بتا دوں گی نفاق سے کیا مراد ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 7ویں پر۔ یہ تو 6 ہو گئے، صحیح۔ 6 کے بعد آتے ہیں 7ویں پر۔ 7واں جو سوال ہے ہمارا وہ ہے سنت سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا، اس کو سنت کہتے ہیں، صحیح ہے۔ قول و فعل اسے کہتے ہیں جو حدیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو رسول اللہ کے قول ہیں ان کو حدیث کہتے ہیں، اور جو فعل ہے یعنی کہ ان کی جو سنت ہے، سنت سے مراد جو ان کا عمل ہے اس کو سنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنت کا مفہوم واضح کریں۔ تو یہ ہو گئے 7 سوال۔ اب آتے ہیں ہم اپنے 8ویں سوال پر۔ سوال نمبر ہمارا 8 ہے، مشہور فرشتوں کے نام تحریر کریں۔ اب آپ کو پتہ ہے مشہور فرشتے کتنے، یہ تو سب کو پتہ ہوتا ہے، اور مجھے پتہ ہے میرے اسٹوڈنٹ کو یہ تو اچھی طرح سوال آتا ہوگا۔ مشہور فرشتوں کے نام اور کام بھی بتائیے گا، اگر وہ کام پوچھے تو بتائیے گا، اگر وہ نہیں پوچھے، ٹھیک ہے۔ کون پوچھے گا سوال میں؟
سوال میں اگر یہ ہو کہ مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام تحریر کیجیے تو کام لازمی بتائیے گا ورنہ کام نہیں بتائیے گا. 4 فرشتوں کے نام بتا دیجیے گا. صحیح سوال نمبر جو 9 ہے وہ ہے قرآن پاک کے صفاتی نام تحریر کیجیے. کہ صفاتی نام بھی آپ کو آتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد کروایا تھا میں نے. کون سے صفاتی نام ہیں میں نے کروائے تھے آپ کو؟ النور، الہدا، ٹھیک ہے، اور بہت سارے نام ہیں قرآن پاک کے، القرآن، الہادی. تو یہ سارے صفاتی نام یاد کر کے جائیے گا. اس کے بعد ہے سورہ انفال کا مختصر سا تعارف بیان کیجیے. سوال نمبر یہ 10 ہے سورہ انفال، ٹھیک ہے. یہ جو آپ کا سبق ہے اس میں سورہ انفال سب سے پہلی جو سورہ بقرہ کے بعد جو تعارف، اس کے بعد جو آئے گا سورہ انفال کا تعارف آئے گا، ٹھیک ہے. تو سورہ انفال کا تعارف، مختصر سا تعارف بیان کر لیجئے گا. اب یہ سوالات ہو گئے ہمارے 10. ایک اور سوال ہے 11، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں انشاءاللہ. یہ جو میں نے 11 سوال بتائے ہیں اسی میں سے آئیں گے انشاءاللہ، اسی میں سے ہی سارے آپ آئیں گے، لیکن آپ کو صرف 4 کرنے ہیں. سارے کرنے کے لیے مت بیٹھ جائیے گا کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے. جتنا پوچھا جا رہا ہے اتنا ہی جواب دیجیے. جو سوال ہے اسی کے حساب سے آپ کو جواب تحریر کرنا ہے. حدیث کا مفہوم بیان کریں. اب یہ لاسٹ سوال ہے ہمارا، حدیث کا مفہوم بیان کریں، ٹھیک ہے. تو حدیث کے کیا معنی ہیں؟ حدیث کے معنی ہیں بات چیت کرنا. اسے مفہوم جو بھی آپ کو اگر نہیں آ رہا اس کا سوال کا جواب تو وہ بھی مجھے کمنٹس میں بتائیے گا. ٹوٹل میں نے 11 سوال کے جوابات آپ کو بتائے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں صرف 4 آپ کو کرنے ہیں. ٹوٹل 4 سوالات کے جوابات آپ تحریر کریں گے. اب میں آپ کو اس کے لونگ بھی بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں. نیکسٹ ویڈیو میں جو لونگ آئیں گے وہ آپ کو صرف 2 کرنے ہیں. قرآن و حدیث میں سے صرف 3 آئیں گی آیتیں یا حدیث دونوں ملا کر آپ کو 3 کرنی ہے. اس کے بعد شارٹ سوال آئیں گے، شارٹ میں سے صرف آپ کو 4 کرنے ہیں. اس کے بعد لونگ آئیں گے، لونگ میں سے صرف آپ کو 2 کرنے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارے آپ کو پیپر میں سوالات تحریر کر کے آنا ہے اگر اچھے مارکس چاہیے تو، ٹھیک ہے. تو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.